اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حکومت الہی در قرآن کریم موضوع تھا جو بیان ہوا اور اس کے اختتامی مرحلے میں ایک وقفہ آ گیا ہے۔ اس میں کئی باتیں تھیں۔ بشارہ ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسان کے لیے کتاب ہدایت و منشور ہدایت مقرر فرمایا ہے، اور اس منشور ہدایت میں محور اس نظام ہدایت میں حکومت الہی و نظام الہی کو مرکزیت کا درجہ حاصل ہے۔ مرکز حکومت الہی ہے، اور حکومت الہی کے بغیر ہدایت کا عمل ناممکن ہے، قابل فرض نہیں ہے۔ اگرچہ تاریخ میں اس حکومت الہی کے بغیر ہی نظام ہدایت کے لیے کوششیں ہوئی ہیں، اور حکومت کے متبادل نجی شعبے و نجی ادارے بنا کر اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہدایت کا عمل ہو رہا ہے۔ مثلا مساجد، دینی مراکز، مدارس، دفاتر، پارٹیاں نجی شعبے بنا کر مسلمانوں نے اپنے آپ کو قانی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہدایت کے نظام سے وابستہ ہیں، راہ خدا پر جا رہے ہیں، اور متدین ہیں، دیندار ہیں، اور ہم الہی راستے پر ہیں، جبکہ یہ فقط ایک احساس ہے دل خوش کرنے کے لیے۔ بقول مرزا غالب کے کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ کبھی دل بہلانے کے لیے انسان کو تخیل کا سہارا لینا پڑتا ہے، دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مقتدر ادارہ، اختیاراتی ادارہ، جس کے ہاتھ میں انسانی زندگی کا اختیار ہے مکمل طور پر، وہ جب تک الہی نہ ہو، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے انسانی زندگی کو الہی نظام کے تحت لانا۔ بے اختیار ادارے، بے اختیار شخصیات، بے اختیار عنوان، بے اختیار اعزازات، یہ کارآمد نہیں ہوتے عملاً۔ دل کے خیال کے لیے یا بہلانے کے لیے اچھے ہیں یہ القابات و عناوین، لیکن اختیار نہیں ہوتا۔ مثلا پاکستان ہی میں بڑی جید شخصیات موجود ہیں جن کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، اپنے گھر کا بھی نہیں ہے، اپنے گلی اور محلے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، نہ عرفاً نہ قانوناً ان کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن ہیں بہت جید مقدس معنوی شخصیات ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم کسی مقام پر ہیں۔ عوام بھی ان کے ہونے کو اپنے لیے ایک تبرک سمجھتے ہیں کہ ان کے ہونے سے برکت ہے، اور ان دونوں کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ ان کی زندگی کے اکثر شعبوں کا اور اکثر اعمال و اکثر پہلو، اکثر معاملات ان کی زندگیوں کے حکومتوں سے متعلق ہیں۔ اس امر سے غفلت نے نظام ہدایت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب نظام ہدایت متاثر ہوا ہے، کمزور ہوا ہے، اور اس سے فساد پھیلے ہیں، قباحتیں پھیلی ہیں، جس طرح قرآن مجید نے پہلے سے پیشنگوئی کی ہوئی تھی کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر لوگ دفاع نہ کریں زمین فاسد ہو جائے گی، ماحول فاسد ہو جائے گا، وہ فساد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جس طرح سے اس وقت پوری زمین فساد کا شکار ہے، اور اس فساد نے تمام بشریت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تر و خشک دونوں، اچھے اور برے دونوں، ہر قسم کا انسان اس کی لپیٹ میں آیا ہے۔ صدامی حکومت میں، عراقی باسی حکومت کی لپیٹ میں مجتہدین بھی آئے ہیں، مراجع تقلید بھی آئے ہیں،
اتقیاء بھی آئے ہیں، صلحاء بھی آئے ہیں، ہر قسم کا شخص اس ظالمانہ نظام کی زد میں آیا ہے۔ اور یہ قانون ہے آگ کا اور فساد کا، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا فتنوں کے اندر اور فسادات کے اندر، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم بے اختیار ادارے بنا کر اور اپنے آپ کو خوش کیا ہے، جبکہ اختیاراتی شعبہ ہم نے مکمل طور پر فاسق و فاجر اور نالائق و شیطانی اذہان کے سپرد کر دیا ہے کہ حکومتیں شیطانی نظام سے چل رہی ہیں، نہ الہی نظام کے تحت، مسلمان ممالک و غیر مسلمان ممالک میں، اور نہ صرف آج بلکہ صدیوں سے یہی عمل مسلسل ہو رہا ہے۔ شیطانی نظام دینداروں نے اور خصوصاً علماء نے جو زحمت کی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو قانع کرنے کی کوشش کی ہے اور کامیاب ہو چکے ہیں اس کام میں کہ مسلمانوں کو شیطانی نظام میں رہنے کے لیے راستے بتائیں اور شیطانی نظام کے ساتھ ہم آہنگی، شیطانی نظام کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ بتائیں اور ان کے ذہنوں کو آمادہ کریں کہ کامیابی سے یہ کام کر لیا علماء نے۔ اس وقت مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی فاسد ترین نظام میں رہنے کے لیے، سب سے گندا نظام بھی ہو، مسلمان کو کوئی الجھن پیش نہیں آتی، وہاں پر آسانی سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سازگار بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال جیسی شخصیات جو بیدار ہیں اور نظام الہی کو اپنی تعلیمات کا محور قرار دیتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کے لیے سب کو تلقین کرتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، جیسا مثنوی میں شرح اسماء حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام میں علامہ اقبال نے بیان کیا کہ تیرا کام زمانے کے ساتھ سازگار ہونا نہیں ہے، تجھے فرزند خاک نہیں بننا، خاک کا پدر بننا ہے، چین و روم و حجاز پر حکومت کرنی ہے، فرمان روا تجھے بننا ہے، اور اگر زمینی حالات تیرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں تو آسمان کے ساتھ بھی اعلان جنگ کر دو۔ اس وقت جو دلائل دیے جاتے ہیں رائے حق کو چھوڑنے کے لیے کہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں، زمینی حقائق یہ کہتے ہیں، زمینی حقائق کا حوالہ دے کر لوگوں کو، قوموں کو، متدینین کو دین سے اور راہ خدا سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کو دینی خدمت کہتے ہیں۔ یہ تحقیقات اسلامی ہیں، آج کی تحقیقات اسلامی یا اجتہاد ہے کہ ہم نے بہت اچھا دینی راستہ نکالا ہے، شیطانی نظام کے اندر رہنے کے لیے جواز پیدا کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ الہی نظام اور ہدایت کے نظام کے اندر اس قسم کے عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کی دینداری یہ یقیناً الہی دینداری سے اور الہی نظام سے دور ہے بہت۔ یہ عمل کوئی بھی کر رہا ہو، اب اس میں ہم حوالے نہ دیں کہ فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، بس کلیات کی ہے، اصول کی ہے۔ یہ ضابطہ ہے کہ الہی نظام سے دوری کا ایک بڑا سبب شیطانی نظاموں کے ساتھ دینی جواز، شیطانی نظاموں میں رہنے کا دینی جواز الہی نظام سے دوری کا بڑا سبب ہے یہ۔ خوب آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ قرآن مجید میں بہت واضح طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہدایت بشر کے لیے ضروری و واجب ہے، وہ ہدایت کا مرکز الہی نظام ہے، حکومت الہی۔ حکومت الہی کا قیام واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ انبیاء کرام جو نظام الہی لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اسے تبلیغ کیا ہے، پھیلایا ہے، عملاً مامور تھے زمین کے اوپر الہی نظام قائم کرنے پر، اور عملاً امتیں بھی مامور تھیں انبیاء کے ساتھ مل کر وہ انبیاء کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق الہی نظام قائم کریں، حکومت الہی۔ اور اسی طرح پیروان انبیاء کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی نظام الہی کا قیام عمل میں لائیں۔
اگرچہ فراموش شدہ واجب ہے، یہ متروک واجب ہے، لیکن قرآن میں بہت واضح ہے، بہت جلی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے نمونے ذکر کیے ہیں کہ سابقہ امتوں میں کس طرح سے لوگوں نے، امتوں نے و انبیاء نے و الہی رہبروں نے قیام کیا نظام الہی کے لیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ تمہارے پاس کسی بھی صورت میں جواز نہیں ہے طاغوتیت کو قبول کرنے کا۔ طاغوتیت قرآنی معنی میں، قرآنی لحاظ سے طاغوتیت کا معنی غیر الہی نظام ہے، غیر الہی شخصیت، غیر الہی مرکز، غیر الہی قانون، غیر الہی گروہ، غیر الہی سلسلے، یہ سب طاغوتیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور نظام الہی کے مقابلے میں طاغوتیت کا ذکر ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ طاغوتیت سے اجتناب کرنا ہے، آپ نے، واجب ہے آپ پر طاغوتیت کا انکار، کفر۔ مومن وہ ہے اللہ پر ایمان اس کا مکمل ہے جو طاغوت کے لیے کافر ہو، ایک کفر کرے اختیار طاغوت کی نسبت۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہے۔ قرآن کریم میں سرزنش کی گئی ہے اس رویے اور تفکر کی، جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ مومن ہیں لیکن جب تحاکم کا وقت آتا ہے طاغوت کو اپنا حاکم چن لیتے ہیں۔ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا، آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جن کا گمان اپنے بارے میں یہ ہے کہ مومن ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، ارادے ان کے گمان کے مطابق نہیں ہیں۔ گمان یہ ہے کہ مومن ہیں اور ارادہ ان کا یہ ہے کہ طاغوت ان پر حکومت کرے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان کو امر کیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، اس کا کفر کریں، مقابلہ کریں نظام طاغوتیت کا۔ یہ حالت قرآن نے پہلے بتائی تھی کہ ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے جن کے گمان اور ان کے ارادے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ گمان مومن ہونے کا ہے، ارادہ طاغوتی نظام کو قبول کرنے کا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ مکمل طور پر غیر الہی راہ کی اتباع کی ممانعت کی گئی ہے۔ انبیاء کو سختی سے تاکید ہے کہ آپ لا تتبعوا اہواءہم، آپ نے ہرگز دوسروں کی اتباع نہیں کرنی، اتباع ناس نہیں کرنی، آپ نے خواہشات، لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی مرضی، لوگوں کی چاہت کی اتباع نہیں کرنی، سری نہی ہے یہ مسئلہ علماء تقیتاً نہیں اٹھاتے، تقیے کی وجہ سے۔ اور اگرچہ تقیہ شیعہ ہے تو قرآنی مطلب ہے، لیکن اہل سنت میں اس کو یا سمجھا نہیں گیا یا مصلحت نہیں سمجھی گئی، اسے عملاً کرتے ہیں اہل سنت تقیہ، لیکن ذہنی طور پر اس کے معتقد نہیں ہیں یا مقام عمل میں منکر ہو جاتے ہیں کہ تقیہ نہیں ہے، جبکہ صریح قرآنی حکم ہے کہ تقیہ ہے۔ تقیہ اپنے ایمان کو یا کسی حقیقت کو پنہان کر دینا خوف سے، دشمن کے خوف سے، کہ اس کا مقصد دین ہی کا تحفظ ہے، ایمان کا تحفظ ہے۔ تقیہ اپنے ایمان کا تحفظ دشمن کے خوف سے، کہ جس کو ابھی یوں سمجھتے ہیں شیعہ کہ تقیہ اپنی جان کا تحفظ دشمن کے خوف سے، اپنے ایمان کا تحفظ ہے دشمن کے خوف سے، نہ کہ صرف جان کا تحفظ ہے۔ لیکن عملی طور پر تشیع میں تقیہ دشمن کے خوف سے نہیں کیا جاتا، بلکہ علماء شیعہ عوام کے خوف سے، شیعہ پبلک کے خوف سے تقیہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ایمان و حقیقت و دین پنہان رکھتے ہیں عوام کے ڈر سے کہ عوام بپھر جائیں گے، عوام ناراض ہو جائیں گے، عوام ریئیکشن دکھائیں گے، عوام کوئی منفی رد عمل دکھائیں گے۔ اس طرح کے احساسات علماء کے اندر ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ اس وقت ایک شخصیت جنہوں نے اس تقیہ کو چھوڑا ہے عوام کے خوف سے نکل کر اور بہت
آزادی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ جنہوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے وہ حضرت استاد آغا مصباح یزدی ہیں حفظہ اللہ۔ یہ نقطہ جو عرض ہو رہا ہے حکومت الہی کے بارے میں کہ نظام الہی میں اتباع الناس ممنوع ہے، لوگوں کی پیروی ممنوع ہے، صریح قرآن ہے۔ لا تتبعوا اہواءہم، لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو کہ ہم کیا کریں؟ لوگوں کو حق دیا نہیں گیا۔ اختیار ولایت، اختیار ولایت کا مطلب اختیار ہے، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں۔ مولا صاحب اختیار، ولی صاحب اختیار۔ اب جب بھی ولایت کا لفظ استعمال ہو آپ کے ذہن میں مولا آ جائے، بھلے اچھا یہ نہیں کہا ذوالجناح آ جائے، وہ پاکستان میں ذوالجناح کو بھی مولا کہتے ہیں۔ ولایت، ولی، ولایت و مولا۔ مولا یعنی صاحب اختیار، ولی مالک اختیار، صاحب اختیار، ولایت اختیار۔ ہم کہتے ہیں ولایت و علی ابن ابی طالب، یعنی اختیار، امیر المومنین کا مسلمانوں مومنوں کے اوپر اختیار۔ علی ولی اللہ، یعنی علی کو اللہ نے اختیار دیا ہے لوگوں کا، دین کا، نظام کا اختیار امیر المومنین کو صاحب اختیار بنایا گیا ہے۔ ولی، ولایت و مولا اختیار ہے۔ لوگوں کو ولایت نہیں دی گئی، کسی جگہ پر بھی نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو ہم نے اختیار دے دیا ہے اپنا، لوگوں کو لوگوں کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اگرچہ اولیاء کا لفظ ناس کے بارے میں ہے، وہاں پر اس کا مطلب آپس میں رابطہ ہے۔ اولیاء رابطہ یا تعلق یا قربت، مومنین کے اولیاء ہیں یعنی آپس میں دوست ہیں۔ کفار و منافقین ان کے اولیاء نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھی، ہمراہ و ہم سفر نہیں ہیں۔ لیکن حکومت کا اختیار لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ حکومت کا اختیار 3 درجوں میں منحصر ہے۔ اللہ کے پاس ہے بالاصالہ، اصالتاً، حقیقتاً اختیار حکومت فقط خدا کے پاس ہے ذاتاً۔ اللہ کی جانب سے رسول اللہ کو و انبیاء کو حاصل ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ائمہ اطہار و نائبین جانشینان ائمہ کو حاصل ہے۔ یہ ولایت ہے۔ ولایت ہمیشہ اوپر سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ ولایت کا منبع اللہ ہے، ولایت کا منبع لوگ نہیں ہیں۔ لوگ کسی کو ولی نہیں بنا سکتے، چونکہ خود فاقد ولایت ہیں لوگ۔ ولایت کا مطلب اختیار ہے، لوگ بے اختیار ہیں، اللہ صاحب اختیار ہے، اور اختیارات وہاں سے آنے ہیں، لوگوں تک پہنچنے ہیں، نہ کہ لوگوں نے اختیار بانٹنا ہے۔ لوگ کبھی اس کو اختیار دے دیں، کبھی اس کو اختیار دے دیں، نہ الیکشن کے ذریعے، نہ ووٹ کے ذریعے، نہ کسی ذریعے سے بھی لوگ صاحب اختیار نہیں ہیں تاکہ اس اختیار کا کہیں استعمال کریں۔ یہ کوئی بھی نہیں بیان کرتا اس مطلب کو اس صراحت کے ساتھ، صرف اس استاد بزرگوار نے بیان کیا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے جو تقیہ میں مبتلا ہیں، لوگوں کے ڈر سے۔ مثلا اگر یہ بات ہم نے کی، لوگ خلاف ہو جائیں گے، اور جب اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے الیکشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں ووٹ کا حق نہیں ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اور جب کسی پیر سے مرید ناراض ہو جائیں تو پیری گئی، ختم ہو گئی اس کے پیچھے۔ لہذا پیر کا اصل خدا مرید ہوتے ہیں۔ اتنا مرید پیر کا خیال نہیں رکھتے جتنا پیر مرید کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں مرید ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی خوشنودی کے لیے پیر سب کچھ کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈالتا ہے تاکہ مرید خوش رہے۔ لیکن اس صراحت کی ضرورت ہے اس زمانے میں۔ چند روز قبل ایک گفتگو تھی فلسفہ اسلامی کے متعلق۔ جوانوں نے ایک انوکھا کام کیا پاکستان میں، اس ملک میں جہاں مار دھاڑ، جنگ و جدل ہے، وہاں انہوں نے ایک
پروگرام رکھا فلسفہ غرب و فلسفہ اسلامی میں تقابل کا، چند روز قبل. وہاں ان کی خدمت میں چند نقطے بیان کیے اور انہیں میں نے کہا کہ یہ غیر محتاط گفتگو ہے، یعنی اس میں احتیاط جان بوجھ کر نہیں رکھی گئی ہے. آپ پڑھتے ہیں نا فقہ میں کہ بعض جگہ کہتے ہیں یہاں پر احتیاط ہے، احتیاط مستحب ہے، احتیاط جائز ہے، احتیاط واجب ہے، احتیاط زیادہ بیان کی جاتی ہے. اس دن ایک عزیز پہلے انہوں نے خوبصورت بات کی، کہا کہ آج میں آپ کو احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں فرق بتاؤں گا، لیکن بعد میں سب کچھ بتایا، یہ فرق نہیں بتایا کہ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں فرق کیا ہوتا ہے، یا احتیاط اور فتویٰ میں کیا فرق ہوتا ہے، کہاں ہم فقی احتیاط کہتے ہیں. باہر کیا وہ فقی موضوع ہے، یہاں نہیں. اکثر محتاط گفتگو کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ. احتیاط کے ساتھ یعنی ایسی گفتگو کریں آپ گول مول کہ آپ کی بات سے کوئی منفی بات نہ نکل سکے، آپ کی بات سے کوئی سوء استفادہ نہ کر سکے، آپ کی بات کوئی غلط اثر نہ چھوڑے آپ کی بات. ان اثرات سے، سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ایک ایسی گول مول بات کرو جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے. یہ احتیاط وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر عوام یا لوگ یا سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بالکل ذہنی طور پر صاف شفاف ہوں. مثلاً ایک بہت ہی کھلا روڈ ہو، واضح راستہ ہو، نقشہ ہو، وہاں پر اسے کہا جاتا ہے، احتیاطاً بتایا جاتا ہے کہ یا ادھر جانا اور ایسے کرنا. لیکن جہاں راستے ہی گم ہوں، راستے ہی کلیئر نہ ہوں، واضح نہ ہوں، اور پہلے سے ہی ملت کنفیوز ہو، انہیں کسی قسم کی وضاحت نہ ہو، ان کے اندر بھی محتاط گفتگو کرنا، کنفیوز لوگوں کے اندر محتاط گفتگو کرنا یعنی جان بوجھ کر راستے کو گم کرنا. اور ظاہر محتاط گفتگو سے انہیں کیا استفادہ ہو رہا ہے؟ ایسے مجمع کے سامنے یا ایسے افراد کے سامنے آپ واضح گفتگو کریں، نہ گول مول، بالکل کلیئر اعتماد کے ساتھ کہ یہ راستہ ہے ولا غیر، تاکہ کنفیوز قوم کو دو ٹوک الفاظ میں بتائیں بات، نہ کہ گول مول کر کے ان کو بتائیں. جس طرح قرآن مجید میں ایسے ہے، رسول اللہ نے اعلان کر کے بتایا قل یا ایھا الکافرون، یہ غیر محتاط گفتگو ہے، اس میں کسی قسم کی گول مول بات نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بہت واضح دو ٹوک بات کہ جو میرا راستہ ہے وہ تمہارا راستہ نہیں ہے، جو تمہارا راستہ ہے وہ ہمارا راستہ. گول مول بات کیا ہوتی ہے؟ نا سارے صحیح جا رہے ہیں، آخر میں اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، سب کار خیر کر رہے ہیں. نا واضح کلیئر بتاؤ کہ یہ درست راستہ ہے یا نادرست راستہ ہے، تاکہ کنفیوز ملت، حیران ملت، سرگردان ملت، جس کے ذہنوں میں وضاحت ہی نہیں ہے دین کی، اس کو کھلا صحیح راستہ سمجھ آ جائے. بعد میں اس کی مرضی ہے چلے یا نہ چلے، لیکن ایک دفعہ سمجھنے کے لیے تو اس کو صاف صریح بات بتاؤ. اس لیے آج ضرورت ہے ان باتوں کی کہ اسی صراحت کے ساتھ بیان کی جائیں، اسی وضاحت کے ساتھ بیان کی جائیں. وہ کہیں چبھتی ہیں تو بے شک چبھ جائیں، حرج نہیں ہے، اسی صراحت کے ساتھ بیان کریں. چونکہ یہ زمانہ نہیں ہے گول مول ڈپلومیٹک دین بیان کرنے کا، کنفیوز باتیں کرنے کا یہ زمانہ نہیں ہے. پہلے ہی بے قدر کافی مشکلات ہیں فہم دین کے بارے میں، الجھن بہت ہو چکی ہے، عجیب و غریب چیزیں دین میں داخل ہو گئی ہیں. خود دینی آرام میں تشتت، اختلاف، آراء کا مختلف ہونا، اس نے ایک ذہن کو عجیب حالت میں پیچیدہ بنا دیا ہے. وہاں پر اسی وضاحت قرآنی کے ساتھ، قرآنی لہجے کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. لہذا قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا کہ آپ طاغوت کی پیروی نہیں کر سکتے، طاغوت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی اتباع نہیں کر سکتے، پیروی ناس نہیں کر سکتے، چونکہ وہ صاحب اختیار نہیں ہیں. انہیں اختیار و حق نہیں دیا گیا حاکم چننے کا.
آپ کے لیے راہ ہموار کرنے کا کہ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس کو چاہتے ہیں. یہ لوگوں کو حق نہیں دیا گیا. جہاں دیا گیا ہے بھلے لوگ کیا کھانا ہے یہ لوگوں کو حق دیا گیا ہے. یہ ٹھونسا نہیں جا سکتا لوگوں کے اوپر کہ آپ نے یہ کھانا ہے، جو مرضی یہ کھائیں. البتہ اس کی حدود بیان کر دی گئی ہیں. لوگوں نے اٹھنا کب ہے، سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، یہ اختیار ہے لوگوں کے پاس ہے. کس سے آپ نے عقد کرنا ہے، کس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، یہ حق آپ کو دیا گیا. ٹھونسیں گے نہیں. یہاں پر کسی شوہر پر بیوی نہیں ٹھونسی جا سکتی اور کسی بیوی پر شوہر نہیں ٹھونسا جا سکتا از نظر دینی. لیکن یہاں پر ٹھونستے ہیں. یہاں دین کی رائے نہیں مانتے. بچوں کے اوپر عموماً رشتے ٹھونس دیے جاتے ہیں بڑے آبائی نظام کے تحت. الہی نظام میں اختیار ہے آپ کو. آبائی نظام میں ٹھونسا جاتا ہے کہ بیٹے کو ذرا اختیار نہیں ہے. بیٹا دلہا اور دلہن شادی کے بعد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں یہ کون ہے، شکل ایک دوسرے کی بعد میں دیکھتے ہیں. اس حد تک بے اختیار کر دیے گئے ہیں جس میں الہی نظام نے انہیں حق دیا گیا. جہاں اختیار دیا گیا ہے وہاں چھوڑ دیا انہوں نے، ان پر ٹھونس دیتے ہیں. جہاں انہیں اختیار نہیں دیا گیا وہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ آپ نے حاکم آپ نے چننا ہے. بیوی تمہارے ماں باپ نے چننی ہے، حاکم آپ نے خود چننا ہے. لڑکا لڑکی کے ماں باپ نے چننا ہے. لڑکی کو کوئی اختیار شوہر چننے میں نہیں ہے، لیکن حاکم چن سکتی ہے. یہ لڑکی جو شوہر انتخاب نہیں کر سکتی اپنے لیے، وہ حاکم چن سکتی ہے اپنے لیے. ووٹ جا کر دے کہ حاکم کون ہے. وہ اگر اس میں اتنی صلاحیت ہے جو شوہر نہیں چن سکتی، اس کو حاکم چننے کا کیسے اختیار دے رہے ہیں آپ؟ اسی صراحت کے ساتھ دین بیان کرنے کی ضرورت ہے، وضاحت کے ساتھ، شفاف، دو ٹوک الفاظ میں کہ یہ راہ خدا ہے. کہ قرآن میں اسی طرح بیان ہوا ہے. پیغمبر اکرم کو حکم ہے کہ آپ یوں بیان کریں کہ ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے سیدھا. ولا تتبعوا السبل، یہ گھوم کے کہ یہ انٹرچینج بھی گھوم کے پھر وہاں سے آ جائے گی ادھر سے، نہ یہ نہ بتاؤ. بعض اوقات ہم ایڈریس بتاتے ہیں نا لوگوں کو کہ آپ یہاں سے جائیں تو سیدھا پہنچ جائیں گے، البتہ مگر اگر ادھر سے جائیں تو بھی پہنچ جائیں گے. نہ، یہ البتہ و اگر اور مگر یہ گمراہی ہے. یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے. اگر یہاں سے جائیں زمین گول ہے پھر گھوم کے یہیں آ جائیں گے کئی سالوں کے بعد، عمر ضائع کرنے کے بعد. یہ غلط راستہ ہے. مثلا اگر آپ کو یہاں سے جانا ہے ہاسٹل میں، یہاں سے نکلیں آپ ہاسٹل میں جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہ یہاں سے آپ نکلیں یہ فیملی گیٹ سے اور نکل کے یہاں سے رائیونڈ چلے جائیں، وہاں سے ملتان چلے جائیں، وہاں سے آپ آگے چلے جائیں، ملتان سے بلوچستان چلے جائیں، بلوچستان سے ایران چلے جائیں ہاسٹل جانے کے لیے، وہاں سے آگے ترکی ہے، ترکی سے آگے یونان ہے، یونان سے آگے سمندر ہے، وہاں سے کشتی پہ بیٹھیں پھر واپس ہو کے دوبارہ یہ دوسرے روٹ سے واپس آئیں اور ادھر سے آپ آ کے قصور کے راستے واپس اس مین گیٹ سے اندر، گیٹ کے اندر آ کے ہاسٹل میں رات کو سو جائیں آ کے. یہی دین میں بتایا گیا راستہ. اس طرح جنت اس طرح پہنچ جاؤ گے آپ. جو 2 قدم پر ہے اس کے لیے اتنا لمبا روٹ بتایا گیا ہے، جبکہ 2 قدم کا راستہ ہے. آپ کیوں نہیں بتاتے ان کو؟ خوب اس کی مختلف فصول تھیں جو ہم نے بیان کی ہیں اس باس کی نظام الہی کے وجوب کے لیے و لزوم کے لیے. ایک فصل اس میں یہ تھی کہ آپ نے اکثریت یا لوگوں کی اتباع نہیں کرنی یا غیر الہی نظام کی اتباع نہیں کرنی. اب معلوم نہیں کہاں تک پڑھ چکے تھے، کون سی آیات رہ گئی تھی. سورہ لقمان آخری آیت تھی. سورہ غافر، اس کے بعد سورہ غافر ہے. غافر کا دوسرا نام مومن ہے. بعض قرآن کریم ہیں جن میں اس سورہ کا نام مومن ہے، بعض میں اس کا نام غافر ہے.
سورہ مبارکہ غافر میں آیا 47 آیا 47 میں ہے، آیا 47 اور 48 میں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہ لوگ جو غیر الہی نظام پہ چلتے ہیں، فرعونی نظام، چونکہ یہ تذکرہ ہی وہی ہے، اوپر سے جو آیات کا سیاق آ رہا ہے وہ فرعونی نظام کے بارے میں ہے، ایک طرف الہی نظام، ایک طرف فرعونی طاغوتی نظام ہے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے الہی نظام کو قبول نہیں کیا، وہ طاغوتی نظام کے پیچھے چلے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ضعفاء ہیں، ایک مستکبرین، مستضعفین و مستکبرین دونوں مل کر باہم فرعونی و شیطانی نظام پر چلے ہیں دنیا میں۔ مستضعفین و مستکبرین ہر دو، کمزور لوگ اور طاقتور لوگ، یہ دونوں شیطانی و فرعونی نظام پر چلے ہیں۔ انجام ان کا دنیا میں جو کچھ ہوا، پھر آخر میں فواقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، کہ آل فرعون، پیروان نظام فرعونی، اسی نظام کا انسان پیروکار کہلاتا ہے۔ آل کا ایک مطلب یہ بھی ہے، چونکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، یہ تو مسلم ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا فرعون نے۔ دوسری طرف سے قرآن میں جا بجا آل فرعون کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو آل فرعون سے بچایا، آل فرعون حاکم بنے، آل فرعون نے یہ کیا۔ ایک مورد یہ ہے سورہ غافر میں آیت 46 میں ہے کہ آل فرعون کو ہم نے برا عذاب چکھایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ ان پر اترے گی۔ ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور حکم آئے گا کہ آل فرعون یعنی جو بھی فرعونی راہ پر ہیں، نہ کہ جو اس کی نسل سے ہیں، جو بھی فرعون کی راہ پر ہیں، راہ فرعون پر ہیں، پیروکاران فرعون ہیں، نسل فرعون ابھی تک جاری ہے۔ آل فرعون ابھی بھی جو نظام فرعونی کی اتباع کر رہے ہیں وہ آل فرعون شمار ہوں گے، جس طرح ابھی آل ابراہیم ابھی جاری ہے۔ آل ابراہیم نسبی لحاظ سے نہ، آل ابراہیم ملت ابراہیم کی پیروی کے لحاظ سے، ملت ابراہیم یعنی مسلک ابراہیم، راہ ابراہیم، دین ابراہیم۔ آج بھی جو ابراہیمی راہ پر ہیں یہ آل ابراہیم ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ آل ابراہیم اس معنی میں سادات کے لیے منحصر نہیں ہیں، آپ سب آل ابراہیم ہیں۔ آل ابراہیم یعنی پیروان ابراہیم، اور جو غیر ابراہیمی راہ پر ہیں وہ آل فرعون ہیں۔ لیکن ہم یہاں ایک غفلت برتتے ہیں، وہ یہ کہ اس بیچ میں نظام اور سسٹم اور حکومت کو شامل نہیں کرتے۔ مثلا ایک شخص یا ایک قوم فرعونی حکومت کے تابع ہے، اس نے قبول کیا ہوا ہے ذہنی طور پر، اور اس کا حصہ ہے، راضی ہے اس کے اوپر، عبادات میں ابراہیمی راہ پر ہیں، حکومت میں فرعونی راہ پر ہیں، یہ اپنے آپ کو ہمیشہ آل ابراہیم سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کی نگاہ میں یہ آل فرعون ہیں، نہ آل ابراہیم، چونکہ ان کے نجی کام ابراہیمی مسلک کے ہیں اور ان کے اجتماعی امور سارے فرعونی نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کا شمار آل فرعون کے ساتھ ہوگا، نہ آل ابراہیم کے ساتھ۔ آل فرعون ہوں گے، پیروان فرعون، راہ فرعون پر چلنے والے۔ خوب جہنم میں آخری انجام آل فرعون و پیروان فرعون کا جہنم ہے۔ جہنم میں جا کر محاجہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، حجت بازی، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کریں گے، یہ جہنم میں۔ آل فرعون دو طبقے، مستضعفین آل فرعون اور مستکبرین آل فرعون۔
سرکردہ لوگ ان کے اور ان کے پیچھے جو عوام الناس چلتے ہیں. جس طرح ابھی عوام الناس کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے لیڈروں نے مروایا، اور لیڈر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس عوام نے مروایا، دھوکہ دیا، عوام نے ہمیں دھوکہ دیا. عوام کہتے ہیں لیڈروں نے ہمیں دھوکہ دیا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جہنم میں محاجہ کریں گے، احتجاج، ایک دوسرے کے خلاف دلائل دیں گے، دعوے کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور گمراہ جہنمی، کمزور جہنمی جو مستضعف تھے، دنیا میں ہی مستضعف تھے لیکن تھے راہ فرعون پر. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ضعفاء مستکبرین آل فرعون کو یہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم آپ کے پیروکار تھے، ہم آپ کے تابع تھے، ہم تو آپ کے پیچھے چلتے تھے. مستضعفین ضعفاء جہنم میں ہوں گے اور مستکبرین بھی جہنم میں. یہ جہنمی ان مستکبرین کو کہیں گے، لیڈروں کو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّ نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، آج ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو، ہماری جگہ یہ جہنم کا عذاب جھیل سکتے ہو، یا ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے سکتے ہو تم. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلٌّ فِيهَا، وہ دیکھ تو رہے ہو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. دونوں کا انجام ہے کہ دونوں جہنم میں ہیں. ہم اگر آپ کو نجات دینے والے ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نجات دیں. جب ہم خود جہنم میں ہیں آپ کو کیسے نجات دے سکتے ہیں ہم. ادعو نیچے آگے ان اللہ قد حکم بین العباد، اس دن حکم فقط خدا کا ہوگا، حاکمیت فقط خدا کی ہوگی. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. یہ جو جہنمی ہیں یہ جہنم کے ملائکہ سے، وہ ملائکہ جو مامور ہیں عذاب کے، خزنۃ النار، ان سے تقاضا کریں گے، منت سماجت کریں گے، جیسے داروغے جیل بان ان کی منت سماجت کریں گے کہ پروردگار سے کہو، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں کوئی چھوٹ دے دیں، ہمیں کوئی موقع دے دیں کہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں. یہاں نمونہ دوسری آیات سورہ سبا میں بھی اس کے مطابق خداوند تبارک و تعالیٰ نے مطلب ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ سبا میں پہلے بیان ہوا یا نہیں ہوا؟ سورہ سبا میں یہی مکالمہ جہنمیوں کے مابین آپس میں دونوں گروہوں کا ذکر ہوا ہے. سورہ مبارکہ سبا میں ہے آیا 66 67 اور 68 میں ہے کہ یہ طبقہ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ جو دنیا میں مقتدرین یا لیڈران عوام کی مرضی پہ چلتے تھے اور عوام ان کی اتباع کرتے تھے، یہ دونوں جہنم میں ہیں. اور جب انہیں الٹا پلٹا جائے گا جہنم کے اندر، یقولون، اس وقت ان کے منہ سے نکلے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یا لیتنا، اے کاش ہم نے بھی خدا کی اطاعت کی ہوتی، نظام الہی پہ چلے ہوتے اور رسول کی اطاعت کی ہوتی ہم نے. وقالو، اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ سے وجب ایک اعتراف کریں گے پروردگار کے سامنے کہ کیا وجہ بنی کہ ہمارا یہ انجام ہوا. قالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی اتباع کی. سادتنا سید کی جمع ہے، سادتنا سید عربی زبان میں لغت میں بڑے لیڈر سردار کو کہتے ہیں. اصطلاح میں آل رسول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح ہی ہے، لغوی معنی نہیں ہے سید کا. سید اصطلاح میں آل رسول کے لیے ہے، لغت میں سردار کے لیے. ابھی بھی آپ عربی خبریں پڑھیں یا سنیں
تو وہ سب منموہن سنگھ بھی سید ہے اور اوباما بھی سید ہے، پیوٹن بھی سید ہے، یہ سب کے سب، ارجن سنگھ بھی سید ہے مثلا۔ وہ اندرا گاندھی جب زندہ تھی تو عربی خبروں میں اسے بھی السیدہ اندرا گاندھی کہتے تھے اس کو، لغوی اعتبار سے۔ عربی لغت ہے، ہر ایک کو آپ سید کہہ سکتے ہیں، آغا، جناب، سر، جس طرح انگلش میں جس کو کہتے ہیں نا عزت کے لیے، احترام کے لیے سر، عربی میں کہتے ہیں سید، سیدی، سیدی یعنی سردار، جناب، آغا، فارسی میں آغا کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں آل رسول کو کہتے ہیں۔ اب دینی اصطلاح میں، دینی ماحول میں یہ لوگ کہیں گے انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں، بڑوں، لیڈروں کی اتباع کی ہے، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی۔ بزرگوں کے پیچھے چلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بزرگوں سمیت جہنم آ گئے ہیں، یہ لفظ یہی استعمال ہوا ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبے میں ہو بہو یہی جملے قرآن مجید کے استعمال فرمائے ہیں، احذروا قبراءکم و سادتکم، ان بزرگوں، گمراہ بزرگوں سے بچو تم۔ چونکہ قبائلی نظام میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ قبیلے کا بزرگ جدھر چل پڑے پورا قبیلہ سوچے سمجھے بغیر وہیں پہ جاتا ہے۔ اور اگرچہ اب قبائلی نظام کی جگہ مدنی نظام ہے، لیکن طریقے قبائلی ہی ہیں۔ ابھی بھی بزرگ جدھر چل پڑے باقی قوم ساری آنکھیں بند کر کے وہاں جاری ہوتی ہے، اور ریفرنس کے طور پر کہتے بھی ہیں کہ بزرگ یہ کہتے ہیں، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگ جہاں جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ یہ جہنمی اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، بزرگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور وہاں جا کر پروردگار کو عرض کریں گے، اعتراف کریں گے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، ہمارا یہ حشر ہوا ہے ان سرداروں اور ان بڑوں اور ان بزرگوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہم سے راستہ چھڑوایا، گمراہ کیا ہے ہمیں، تیری راہ سے ہٹا کر ہمیں جانسے دیے، ہمیں کچھ اور راہ دکھا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان بڑوں کو دگنا عذاب دے، دوہرا عذاب، ایک ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے اور ایک ہمیں گمراہ کرنے کی وجہ سے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان تمام سرداروں و کبراء کو لعنت فرما۔ قیامت میں جہنم میں خدا سے دعا مانگیں گے کہ جہنمی دعائیں یہ ہیں کہ ان بڑوں پر لعنت ہو، ان سرداروں پر لعنت ہو، ان وڈیروں پر لعنت ہو جو خود بھی جہنم میں آئے اور ہمیں بھی جہنم میں ڈبویا۔ یہ جہنمی دعا ہے جو اب انہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ گمراہی کا اصل جڑ کیا تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما۔ اس کے بعد چند آیات اور بھی ہیں اسی مضمون کی جہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ اولیاء الہی کی اتباع چھوڑ کر، دین الہی کی اتباع چھوڑ کر زندگی مکمل طور پر دین الہی کے تحت ہو، اگر آپ نے کسی بھی شعبے میں ہدایت الہی، راہ الہی کو چھوڑا، اس کا نتیجہ عذاب و جہنم ہے، اگرچہ اس کا باعث کوئی بڑا ہی کیوں نہ بنا ہو۔ عموماً عوام کے پاس، مستضعفین کے پاس حوالہ، ملا، بڑے بزرگ یہ ہوتے ہیں ریفرنس، کبھی بھی نہیں کہتے قرآن، ہمیشہ کہتے ہیں بڑے بزرگ۔ کیوں قرآن کا ریفرنس نہیں دیتے؟ کیوں رسول اللہ کی بات نہیں کرتے؟ کیوں حدیث کی بات نہیں کرتے؟ کیوں سنت کا حوالہ نہیں دیتے؟ بڑوں کا حوالہ، بڑے تو خود جب جس راہ پر جا رہے ہیں آپ کو بھی اسی راہ میں جا کر پیش کر دیں گے۔ متبع و مطاع حکم خدا ہے، دین خدا مطاع ہے۔ اس وقت بڑے قبول ہیں جب بڑے ہمیں راہ خدا دکھا رہے ہوں، نہ کہ بڑے جس راہ پر ڈال دیں ہم چل پڑیں۔ اگر مطمئن ہیں یہ بڑے راہ خدا پہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کا راہ حق ہے، اس وجہ سے نہیں کہ بڑے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر خود بھی کاربند ہیں، ہمیں بھی یہ راستہ دکھا رہے ہیں۔ ایک اہم فاصل اس باس میں
جو قرآن مجید نے مفصل بیان کی ہے وہ اکثریت ناس، اکثریت کا حال بیان کیا ہے، اور اتباع اکثریت سے منع کیا ہے۔ اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، اکثریت معیار نہیں ہے تمہارے فیصلوں کا، تمہارے اعمال کا، تمہارے نظام کا۔ مکمل طور پر اکثریت کو بے اثر کر دیا ہے قرآن نے۔ اکثریت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دینا۔ اکثریت دوسرے لفظوں میں یعنی جمہوریت۔ جمہوریت، یہ درست سمجھیں اس مطلب کو، ہمارے ہاں جمہوریت کی صحیح فہم نہیں ہے، معنی نہیں ہے ذہن میں جمہوریت کس کو۔ عموماً ووٹوں کو جمہوریت کہتے ہیں، الیکشن کو جمہوریت کہتے ہیں پاکستان میں۔ جمہوریت کو جمہوریت کم کہتے ہیں، ووٹوں کو جمہوریت زیادہ کہتے ہیں، لہٰذا جہاں بھی ووٹیں ہو رہی ہوں کہتے ہیں جمہوریت ہے یہ۔ نہ، یہ نہیں ہے جمہوریت۔ ووٹیں مشورے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ووٹیں رائے معلوم کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے اظہار رائے۔ فرض کریں آپ مشورہ لے رہے ہیں کہ آج پروگرام ہونا ہے، اس پروگرام کے لیے تیاری کیسے کریں، کیا انتظام کریں، دو یا چند رائے بن جاتی ہیں، ان میں ایک رائے کو آپ نے نہائی کرنا ہے، آپ رائے مشورہ لے لیتے ہیں سب سے کہ آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے، ووٹ ڈالتے ہیں لکھ کر پرچی میں۔ یہ ووٹنگ ہے، رائے دینا ہے، لیکن فارسی میں صحیح ترجمہ کرتے ہیں ووٹ کا۔ ووٹ یعنی رائے، رائے گیری، لوگوں کی رائے لینا۔ رائے دینا و رائے لینا یہ ہر صورت میں جمہوریت نہیں ہوتا، خاص طرح کی رائے جمہوریت کہلاتی ہے۔ مثلا اگر آپ فرض کریں مشورے کے طور پر رائے دے رہے ہیں، اپنی مشاورہ ہے، یہ رائے کی اہمیت یا حیثیت مشورے والی ہے، اسے جمہوریت نہیں کہتے اصطلاح میں، اسے مشاورہ کہتے ہیں، استشارہ کہتے ہیں، مشاورت کہیں گے ہم، یا اور کوئی نام اس کا رکھ سکتے ہیں۔ تضارب آراء ہے، خود دین میں بھی حکم ہے کہ آپ مشورہ لیں، امرہم شورا بینہم۔ مثلا امیر المومنین نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، نظم اختیار کرو۔ ہم نے کیا اختیار کر لیا؟ تنظیم۔ ہر چیز سے عجیب و غریب بات لی ہم نے۔ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، تقوی کے بجائے تقیے بنا لیے، اور نظم سے تنظیمیں بنا لی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ بھائی کے وحی سے ملہم ہیں، اللہ کی طرف سے سب کچھ آپ کو ہدایت ہے، لیکن ان سے مشورہ بھی کرو ساتھ۔ اس سے کیا سمجھے؟ شورائی نظام، کونسلنگ، کہ شورا بناؤ۔ شورا یعنی ایک اعلیٰ اختیاراتی ادارہ جس میں چند افراد مل کے کونسل بنائیں، اس کونسل، وہ کونسل فیصلے کرے گی۔ سپریم کونسل، مرکزی کونسل، مجلس عاملہ، فلاں، یہ کیا ہیں؟ اوپر آیت کیا لکھی ہوتی ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ شورا ہے ان کی۔ شورا مشورہ ہے، مشورہ لو، مشورے کے لیے خوب سب سے مشورہ لو، ہر ایک سے مشورہ لو۔ آپ جس میں صلاحیت ہے مشورہ دینے کی، اسے بلاؤ، اس سے مشورہ لو آپ، اگرچہ وہ آپ کی کونسل کا رکن نہیں ہے۔ یعنی ان سب کو ایک مسئلے میں شامل رکھنے کے لیے مشاورتی عمل ان کے ساتھ انجام دو، نہ کہ شورا بمعنی کونسل بناؤ اور ایک اعلیٰ اختیاراتی ادارہ، مشاورتی عمل سب مومنوں کے ساتھ انجام دو۔ پھر ساتھ بتا دیا گیا کہ بیوقوف سے مشورہ نہ کرو، عورتوں سے مشورہ نہ کرو۔ آخر الزمان کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ تمام امور عورتوں کے مشورے سے اور عورتوں کے فیصلے سے طے پائیں گے۔ وہ زمانہ ابھی ہے، یہ ہر چیز عورتوں کے مشورے سے ہوتی ہے۔ روکا گیا ہے کہ مشاورت کرو، لیکن ان طبقات کو مشاورت میں شامل نہ کرو۔ آپ یہ مشاورت سے باہر رہیں، بے وقوف اس میں شامل نہ ہو، بخیل اس میں شامل نہ ہو، بزدل اس میں شامل نہ ہو،
منافق اس مشاورے کے عمل میں شامل نہ ہوں. اس کے علاوہ جو باصلاحیت ہیں، تقوی و صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو سب کو مشاورے میں شامل رکھو، پوری امت کو مشاورے میں شامل رکھو. نہ کہ اختیاراتی ادارہ بناؤ. ان کا اختیارات نہیں ہیں. مشاورہ اور ولایت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ولی رسول اللہ ہیں، اختیارات رسول اللہ کے ہیں، اور اختیارات والی شخصیت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مشاورے میں ان سب کو شامل رکھو. مشاورے سے کیا ہوگا؟ مشاورے سے رسول اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف عوام اس معاملے میں شریک ہو جائیں گے. ان کو شریک رکھنے کے لیے یا اظہار اعتماد کے لیے ان سے مشورہ کرو، فیصلہ نہیں کروانا عوام سے. ابھی شورا بناتے ہیں، اوپر آیت لکھتے ہیں امرہم شورا بینہم، شورا بنائی اور اختیار بھی شورا کو دے دیا. اختیارات کہاں سے دے دیا؟ صرف مشورہ دے. اس سے اختیار ولی کا ہے، مشورہ یہ دے سکتے ہیں بس. مشورہ فیصلہ نہیں ہوتا. ولی کا کام ہے مشورہ مانے ان کا یا نہ مانے. جس طرح یہ دو بڑے صحابی آئے علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ ہمیں اپنا مشاور رکھیں. حضرت نے کہا مجھے مشاور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو تم دونوں اس قابل نہیں ہو کہ تم سے مشورہ لوں میں. جنہوں نے جنگ جمل لڑی پھر بعد میں کہ ہمیں مشاور بھی نہیں رکھا انہوں نے. اکثریت، جمہوریت اس رائے کو کہتے ہیں جس رائے میں لوگ اپنا حق حاکمیت، جمہوریت کے چند رکن ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. جمہوریت کا پہلا رکن یہ ہے کہ حاکمیت کا حق جمہور کا ہے، عوام کا ہے. لوگوں کو حق حکومت حاصل ہے، حاکم چننے کا حق لوگوں کو حاصل ہے. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن، لوگ یہ اپنا حق استعمال کریں کسی بھی ذریعے سے، زبانی استعمال کریں، لکھ کے استعمال کریں، ہاتھ کھڑا کر کے استعمال کریں، اشاروں سے یہ حق اپنا استعمال کریں. اور وہ یہ کہ اپنا حق حاکمیت کسی کو سونپ دیں کہ میں حق حکومت رکھتا ہوں، اپنا حق آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کو وکیل بناتا ہوں اپنا، میری طرف سے آپ حاکمیت کے وکیل ہیں، میرے کینڈیڈیٹ آپ ہیں. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ چونکہ لوگ سب حق حاکمیت رکھتے ہیں، سب ووٹ دیں گے. مثلا 1000 آدمی ہیں، 1000 ووٹ ہیں، ہر آدمی اگر الگ الگ ووٹ دے ایک ایک کو تو کوئی بھی حاکم نہیں بنے گا. اس میں اکثریت دیکھیں گے ہم، اکثریت جس کو ووٹ دیں. جمہور میں سے حق حاکمیت رکھنے والے سب حق حاکمیت رکھتے ہیں، اپنا حق حاکمیت استعمال کریں گے. جس شخص کو اکثریت نے حق حاکمیت سونپا ہے اپنا، وہ حاکم بن جائے گا. یہ جمہوریت ہے. ورنہ جہاں بھی ووٹ ہو رہے ہوں، جہاں رائے دی جا رہی ہو، جہاں الیکشن ہو رہا ہو، اس کو آپ جمہوریت نہ کہیں. جمہوریت کا پہلا رکن حق حاکمیت ہے. حق حاکمیت استعمال کر کے کسی کو اکثریت کی رائے سے چننا، یہ جمہوریت ہے. جہاں بھی دھمال ہو رہی ہو وہاں نہ کہیں جمہوریت ہو رہی ہے یہاں پر. قرآن کریم نے اکثریت سے بہت ساری چیزیں چھین لی ہیں، سلب کر لی ہیں کہ اکثریت کو یہ اختیارات و حق حاصل نہیں ہے. اور عجیب ہے کہ پورے قرآن میں 20 آیات ہیں، ابھی پڑھیں گے ہم تفصیل سے. ان میں سے اکثر آیات کو جو متعلقہ ہیں، ظاہراً 60-70 سے زیادہ آیات صرف اس بارے میں ہیں کہ اکثریت میزان نہیں ہے، اکثریت معیار نہیں ہے، اکثریت صاحب اختیار نہیں ہے. سب بھی نہیں ہے صاحب اختیار. اکثریت نہ، سب کے سب مل کر 100% بھی اگر کسی رائے پر متفق ہو جائیں عوام حاکمیت کے بارے میں، پھر بھی ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں. یہ قرآنی اسلوب ہے. حاکمیت اوپر سے آنی ہے، اللہ کی طرف سے. حاکم ان الحکم الا للہ، حکومت خدا کی ہے فقط. وہاں سے اگر آئی ہے، آپ کو ملی ہے، مدرک ہے، حاکمیت ہے. نیچے سے اب پبلک کی طرف سے حاکمیت پھوٹتی نہیں ہے، چونکہ پبلک خود فاقد حق حاکمیت ہے. بس اگلی فصل ہماری یہ ہے کہ اکثریت کی اتباع، اکثریت کی رائے
اکثریت کا حق حکومت کے بارے میں مطلقہ قبول نہیں ہے، اکثریت کا کوئی رول نہیں ہے۔ حق میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اکثریت کی اتباع نہیں کرنا، اگر اکثریت کے پیچھے چلو گے گمراہی یقینی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اکثریت کی پیروی میں گمراہی یقینی ہے، تباہی یقینی ہے۔ عملی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے، عملی طور پر بھی یہ فاسد حکومتیں یہ سب اکثریت ان کو انتخاب کرتی ہے۔ عملاً بھی ایسا ہی ہے کہ اکثریت اس قابل نہیں ہوتے، اول تو حق نہیں ہے ان کو، ناحق جب چنتے ہیں کسی کو تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ناصالح ہیں، کسی صالح کو چننے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ اسی اکثریت کے ایک ایک اکائیوں کو دیکھیں، انہیں اپنے لیے دوسرے شعبوں میں حق نہیں دیتے، وہ دوسرے آ کر ان کے لیے انتخاب کرتے ہیں، لیکن حاکم کے لیے یہ سب میدان میں آ جاتے ہیں کہ مجھے بھی حق حاصل ہے، میں نے حاکم چننا ہے۔ شوہر نہیں چننا تم نے، بیوی نہیں چننی تم نے، مینیجر نہیں چننا تم نے، یہ اوپر سے آئے گا تمہارے لیے، لیکن حاکم نیچے سے آنا ہے، اوپر کی طرف آنا ہے۔ یہی وہ شیطانی نظام ہے، اس طرح سے انہوں نے اس کو بنایا ہے، ایک جادوئی طلسماتی نظام جس میں سوچنے کی صلاحیت ہی ان سے سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اگلی فصل میں انشاءاللہ یہ مشاہدہ کریں گے ہم۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔